واقف ہے کہ پڑھنا بہت اہم ہے، لہذا تاریخ کی کتابیں اور ہمارے اکابر ائمہ کے حالات میں آپ پڑھیں گے کہ انہوں نے مطالعہ کو کتنی اہمیت دی، کتنی زیادہ اہمیت دی۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ اپنے گھر والوں سے کہتے تھے کہ دنیاوی چیزوں کے بارے میں مجھ سے بالکل بات نہ کیجیے۔ اس کے لیے الگ بندے مقرر کیے تھے کہ دنیاوی کام یہ کریں گے، اور آپ کتب بینی، مستقل پڑھنا، ہر وقت پڑھتے رہتے تھے۔ اسی طرح حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام ہیں، ان کے بارے میں بھی یہی آتا ہے، ان کا اڑنا بچھونا، پڑھنا، مطالعہ کرنا، مستقل کتابوں میں لگے رہتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے حافظہ، قوت ذہانت سے کون واقف نہیں ہے؟ ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کو اتنا اچھا حافظہ کیسے ملا؟ کس طرح آپ اتنے ذہین ہو گئے کہ کئی لاکھ احادیث کا ذخیرہ آپ اپنے سینے میں لیے پھر رہے ہیں؟ یہ صلاحیت آپ کے اندر کیسے پیدا ہوئی؟ شروع میں تو حضرت نے لا ادری کہا، پھر فرمایا کہ مداومۃ النظر، مستقل مطالعہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ذہانت کا راز ہی بتایا ہے کہ مداومۃ النظر، ہمیشگی اختیار کرنا مطالعے پر۔ اس کی وجہ سے ان کو اللہ تبارک و تعالی نے اتنے بڑے حافظے سے نوازا۔ ایک بڑے امام گزرے ہیں اسحاق بن راہویہ رحمہ اللہ، ان کا بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ ایک عورت کے بارے میں ان کو معلوم ہوا کہ اس عورت سے اگر کوئی نکاح کرے، اس کے پاس امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی تمام کتابیں ہیں، تو ان کو کوئی نکاح کی ضرورت بھی نہیں تھی، لیکن صرف اس وجہ سے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں مجھے ملے، انہوں نے اس عورت سے نکاح کر لیا۔ اب وقت کے امام کا کسی کے ساتھ نکاح کرنا یہ بھی کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، لیکن صرف اس لیے کہ حضرت الامام محمد بن ادریس الشافعی رحمہ اللہ کی کتابیں ان کو حاصل ہو جائیں، انہوں نے اس عورت سے نکاح کر لیا۔ یہ ہمارے اکابر کا اور ائمہ کا، خاص کر تابعین کے بارے میں ذہن میں یہ آتا ہے کہ شاید